کہاں ان کو نہیں اجاڑا گیا ہے؟ کیا میرٹھ کو ہم بھول جائیں گے؟ ملیانہ کو ہم فراموش کر سکیں گے؟ علی گڑھ کو ہم بھول جائیں گے؟ بنارس کو ہم بھول جائیں گے؟ مئو کو ہم بھول جائیں گے؟ دربھنگا کو ہم بھول جائیں گے؟ کبھی نہیں بھول سکتے ہیں۔ لیکن اللہ کا شکر ہے کہ وہیں سے ہے تعمیر نو کی بشارت، وہیں سے ہے تعمیر نو کی بشارت جہاں شاخ گل کو قلم دیکھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سلام کا جواب تو آنا چاہیے۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا وسندنا محمدا عبده ورسوله، أما بعد، قال الله عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ صدق اللہ العظیم۔ اسٹیج پر تشریف فرما دارالعلوم ندوۃ العلماء کے نائب محتمم حضرت مولانا عبدالقادر صاحب ندوی دامت برکاتہم، اور ہمارے تعلیمی امور کے ذمہ دار اور نائب محتمم جناب مولانا عبدالعزیز صاحب ندوی مجد اللہ العالی، اور ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے مدرسہ بورڈ کے رکن رکین جناب قمر صاحب دامت برکاتہم، اور اساتذہ، ذمہ داران اور عزیز طلباء، یقیناً آج ہم یوم جمہوریہ کے اس موقع پر، جس نے ہمارے ملک کے اندر ایک تاریخ ساز کردار ادا کیا ہے، زندگی گزارنے کا سلیقہ دیا ہے، اور زندگی کی تگ و دو میں ہمیں قوت و فتوت کے ساتھ ساتھ عزم و ارادے کو انجیکٹ کرتے ہوئے منزل مقصود تک پہنچنے کا حوصلہ دیا ہے۔ آج وہ تاریخ ہے جسے ہم 26 جنوری کہتے ہیں، اور جس نے سن 1950 میں آزادی کے بعد یہاں کے باسیوں کے لیے بیش قیمت جو سوغات پیش کیا ہے وہ آئین کی شکل میں پیش کیا ہے۔ اگر یہ سوال کیا جائے کہ کیا آئین کا تذکرہ قرآن پاک میں ہے، اس لیے کہ آئین کے بغیر کوئی سماج، کوئی معاشرہ، کوئی سوسائٹی نہ قائم رہ سکتی ہے اور نہ اس کی افادیت اور نافعیت اور صلاحیت کا مظاہرہ ہو سکتا ہے۔ اور ظاہر اسلام سلامتی کا مظہر ہے، سلامتی کا داعی ہے، سلامتی کا عنوان ہے، اور سلامتی ہر فرد کے لیے، ہر کس و ناقص کے لیے، یہاں تک کہ پرندوں، جانوروں، مویشیوں تک کے لیے، کیڑے مکوڑوں تک کے لیے سلامتی کی بساط اس کی وسیع تر ہے، اور اس کی کشادہ صدری نے سب کو اپنے جلو میں سمیٹ رکھا ہے۔ ابھی آپ کے سامنے ثقیفہ بنو ساعدہ کا تذکرہ آیا،
ذکر خلفائے راشدین کا بھی ہوا۔ یہ عملی جمہوریت کی وہ مثالیں ہیں جس کی بساط پر جمہور کو زندگی ملتی رہی ہے اور عوامی زندگی تگ و تاز کے ساتھ پنپتی رہی ہے، نشو و نما پاتی رہی ہے۔ ہمارا ملک جو یقیناً جد و جہد کی آخری انتہا پر جب پہنچا تو اس ملک نے ایک دن کو یوم آزادی کے طور پر قبول کیا، اور وہ قوم جو لوٹنے کے لیے، ظلم اور استبداد کے لیے، جبر اور تعدی کے لیے، زیادتی کے لیے، حقوق کو غصب کرنے کے لیے، انسانیت سوز حرکتوں کے لیے جانی پہچانی جا رہی تھی، اس کی بساط الٹ گئی اور ان کو یہاں سے رخت سفر باندھنا پڑا۔ وہ دن 15 اگست کا ہے جس کو ہم یوم آزادی کہتے ہیں۔ وہ حریت جس کے لیے جد و جہد کی تھی ہمارے اسلاف نے، جس کے لیے فتویٰ دیا تھا حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے، جب اس بات کا اعلان ہوا تھا کہ ملک تو بادشاہ کا ہے لیکن حکم کمپنی بہادر کا چلے گا، لہذا اس کو سن کر کے بے چین ہو گئے حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، اور انہوں نے فتویٰ ظاہر کیا، فتویٰ دیا کہ جہاد فرض ہے، لازم ہے، اور یہ لٹیرے ہیں، یہ غاصب ہیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اس جد و جہد میں سب سے پہلے اس میدان میں آنے والے حضرت سید احمد شہید اور ان کے رفقائے کار حضرت اسماعیل شہید اور دوسرے لوگ جنہوں نے بالا کوٹ کے وادی میں شہادت پائی، یہ جد و جہد سن 1857 سے پہلے کی ہے، جو آزادی ہند کی بساط پر سب سے پہلے نمایاں ہو۔ اس تدوغ کے بطن سے سن 1857 کے بعد جو چیزیں سامنے آئیں، جس کی قیادت حضرت شیخ الہند کر رہے تھے، اور جنہوں نے ریشمی رومال کی تاریخی کردار پر اپنی تمام تر صلاحیتوں کو موقوف کرتے ہوئے ایک ایسا عملی جامہ پہنانے کے لیے وہ کوشاں تھے، لیکن ابھی اللہ کو منظور نہیں تھا، اور یہ راز فاش ہو گیا، جس کے تحت، جس کے واسطے سے ایک وزارت تشکیل پائی تھی، اور وہ پہلی وزارت ہے ہندوستان کے تعلق سے انگریزوں کے زمانے میں ان کی حکومت قائم رہتے ہوئے جو کابل کے اندر قائم ہوئی، اور جس کے صدر راجہ مہندر پرتاپ سنگھ تھے، اور جس کے وزیر اعظم مولانا برکت اللہ صاحب بھوپالی تھے۔ حضرت شیخ الہند یہاں سے سعودی عرب پہنچے، اور وہاں طائف میں قیام تھا۔ سعودیوں نے نہیں بلکہ شریف مکہ نے ترکوں کے خلاف بغاوت کی، اور اس میں شریف مکہ کو غلبہ حاصل ہوا، حجاز پر قبضہ ہو گیا۔ تو انگریزوں نے یہ کہا کہ ہمارے کچھ باغی لوگ ہیں جو یہاں پر پناہ گزین ہیں، ان کو ہمارے حوالے کیا جائے، لہذا شریف مکہ نے حضرت شیخ الہند کو اور ان کے رفقائے کار کو ان کے حوالے کر دیا۔ وہ وہاں سے مالٹا میں قید کر دیے گئے۔ مالٹا ایک چھوٹا سا جزیرہ ہے، وہاں قید کر دیے گئے اور برسوں قید میں رہے۔ اللہ نے ان سے ایک عظیم کام لیا، اس قید بند کی صحبتیں اٹھاتے ہوئے، کہ انہوں نے قرآن پاک کا ترجمہ کیا، اور آج وہ ترجمہ ہمارے درمیان موجود ہے، جس سے ہم استفادہ کرتے ہیں، جس پر علامہ شبیر احمد عثمانی کا حاشیہ موجود ہے۔ یہ مالٹا کہ جیل میں انہوں نے یہ ترجمہ کیا ہے قرآن پاک کا۔ جب وہاں سے وہ آئے تھے تو انہوں نے آ کر کے دو باتیں کہی تھی۔
اس تناظر میں کہ ہم مسلمانوں کا جو معاملہ ہے، چاہے انگریزوں کا ہو یا انگریزوں کے بعد یہاں کی حکومتوں کے برسر اقتدار پارٹیوں کا ہو، اس تناظر میں انہوں نے جو بات کہی تھی، اور یہ بات گویا صحیح ہوئی کہ قلندر ہرچے گوید دید گوید، کہ جو کچھ کہتا ہے آئندہ کو پیش نظر رکھتے ہوئے کہتا ہے، اور اس کی تصدیق بھی حالات کے تناظر میں ہو جایا کرتی ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے وہاں سے 2 باتیں سیکھی ہیں، اور وہ میں اپنوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ پھر انہوں نے اس کو پیش کیا اور یہ کہا کہ نمبر 1 یہ ہے کہ ہم اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کریں، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اتحاد پیدا کریں۔ ہم اگر بٹیں گے تو کٹیں گے، ایسی صورت میں ہمیں وحدت کے ساتھ، یگانگت کے ساتھ، حسن انسجام کے ساتھ، محبت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ، انسیت کے ساتھ اتحاد کی فضا قائم کرنے کی ضرورت ہے۔ اور نمبر 2 یہ کہ قرآن پاک کا پیغام ہر گھر تک پہنچانے کی ضرورت ہے، لہذا مکاتب قائم کیے جائیں تاکہ اس کے ذریعے ایک ایک فرد، چاہے وہ دیہات کا رہنے والا ہو، شہر کا رہنے والا ہو، کسی کمپنی میں ملازم ہو، کسی کارخانے کا وہ رفیق ہو، یا ایوان بالا اور زیری کے اندر اس کی کرسی لگی ہو، لیکن قرآن پاک کی روشنی اس کے ساتھ ساتھ اگر ہے تو وہ کامیاب۔ یہ 2 باتیں کہی تھی۔ اس کے بعد جنگ عظیم ثانی کا سلسلہ شروع ہوا اور اس میں شکست ہوئی۔ شکست کے بعد ٹوٹ چکا تھا برطانیہ، اس کی قوت ٹوٹ چکی تھی، اتنا بڑا ملک سنبھالنا مشکل ہو رہا تھا۔ اس وقت جد و جہد آزادی کے لیے جب آئے شیخ الہند، اور انہوں نے یہ کہا کہ صرف ہم مسلمان جد و جہد کرتے رہیں گے تو کامیابی مشکل ہے، لہذا غیروں کو بھی اس میں شامل کیا گیا۔ یہ کہیں ان کا عطا پتہ نہیں تھا، یہ ضرور تعداد میں بڑھے ہوئے تھے، لیکن ان کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جد و جہد آزادی کے لیے انہوں نے کبھی کوشش نہیں کی۔ جو طاقتور آیا ان پر جو ہے وہ اپنی کمان لگا کر کے ان کو زیر کرتا رہا۔ لہذا حضرت شیخ الہند کا یہ فیضان، یعنی مسلمانوں کا یہ فیضان ہے کہ انہوں نے ان کو اٹھایا۔ مولانا عبد الباری فرنگی محلی، جنہوں نے گاندھی کو مہاتما کا خطاب دیا، اور خلافت کمیٹی نے اپنے دوش پر بٹھا کر کے گاندھی کو پورے ملک کے اندر گھمایا اور ان کو باپو کے مقام تک پہنچا دیا۔ ملک آزاد ہوا۔ آزادی کے بعد ایک طاقت ایسی تھی، یا ایک کمیٹی، یا ایک طبقہ، ایک جماعت ایسی تھی جو اس وقت بھی کوشاں تھی کہ اس کو ہندو راشٹر بنایا جائے، لیکن ہمارے ان علماء نے، ہمارے ان بڑوں نے، ہمارے ان اکابرین نے پوری جد و جہد کی اور اپنی تمام تر صلاحیتیں صرف کی اس بارے میں کہ نہیں، اس کو ایک جمہوری اسٹیٹ ہونا چاہیے۔ لہذا اس میں انہیں کامیابی ملی اور آئین بنا، اور یقیناً آئین کے بغیر کوئی کام، کوئی انصاف، کوئی حق کسی کو باہم ایک دوسرے کے ذریعے نہیں مل سکتا ہے۔ حق کی طلب، انصاف کی یافت، یہ لازم ہے کہ ہم کسی آئین کے پابند ہوں۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے جب جنت سے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو اتارا، بھیجا، تو آپ دیکھیے کہ کیا حکم ہو رہا ہے، قُلْ اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، جاؤ وہاں پہ۔ وہ جگہ وہ ہے جہاں مفادات آپس میں ٹکرائیں گے۔ آئین کی ضرورت وہیں ہوتی ہے جہاں مفادات ٹکراتے ہیں۔ اگر مفادات نہ ٹکرائیں تو آئین کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، دستور کی کوئی ضرورت ہی نہیں، سمجھدار کی کوئی ضرورت ہی نہیں۔ ضرورت وہاں ہوتی ہے جہاں مفادات ٹکرائیں۔ اسی لیے جنت میں مفادات نہیں ٹکرائیں گے، اس لیے وہاں کوئی آئین نہیں ہے۔ جنت میں آسائش ہی آسائش، راحت ہی راحت۔ انسان کے دل میں جو خیال آئے گا کہ ہمیں یہ چاہیے،
اس کو وہ چیز میسر ہو جائے گی۔ کوئی جد جہد نہیں ہے، آن لائن ہر چیز ہوگی۔ یہاں تو پھر بھی آن لائن کرنے میں کچھ نمبر ڈائل کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ جنت میں آن لائن صرف خیال آئے گا، وہ خیال مجسم پیکر میں ہمارے سامنے ہو، کھانے کی چیزیں ہوں، ملاقات کے بابت ہو یا تعیش کا کوئی بھی سامان ہو، اللہ تبارک و تعالی وہاں فراہم کریں گے، جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے اپنے حبیب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے اس بات کو واشگاف انداز میں پیش کر دیا کہ اللہ نے جو تمہارے لیے وہاں تیار کیا ہے، ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، نہ آنکھوں نے دیکھا ہے نہ ذہن میں اس کا خیال آیا ہے، ایسی چیز وہ چیزیں اللہ نے وہاں تیار کر رکھی ہیں۔ تو وہاں آئین نہیں، لیکن یہاں چونکہ مفادات کا ٹکراؤ پیش ہونا تھا، یہاں ایک دوسرے سے حق کو طلب کرنے کی کوشش کرنی چاہیے تھی۔ یہاں ہم اجنبی تھے، ہم کو وہاں سے بھیجا گیا تھا، اور یہاں کی جو مخلوق تھی وہ مخلوق کون تھی؟ یہ باغ تھے، یہ چیتے تھے، یہ درندے تھے، یہ پرندے تھے، یہ مچھلیاں تھیں، یہ سب یہاں کے ہیں، اور ہم جنت سے آئے تھے۔ جب یہاں آئے تو ایسی صورت میں ہمیں حق چاہیے، ہمیں انصاف چاہیے، ہمیں زندگی کو گزارنے کی چیزیں چاہیے، ہمارا حکم چلنا چاہیے، ہم محکوم نہ رہیں۔ یہ ساری چیزیں اس تنگ دامانی کے ساتھ جو بساط عرضی پر اللہ نے ہمارے لیے قائم کیا ہے، اس میں آئین کی ضرورت تھی، تو اللہ نے فرمایا تمہیں ہم آئین بھی دیں گے۔ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، جس کو ہدا کہا گیا ہے، یعنی ہر فرد صحیح رخ پر چلے گا، ہر فرد صحیح راستے پر چلے گا، ہر فرد اپنے صحیح طور پہ حق کو پا سکے گا، انصاف کے تقاضوں کو پورا کر سکے گا۔ خدا کا معیار یہ ہے، خدا کا اختصار یہ ہے، خدا کی دعوت یہ ہے، منی ہدن فمن تبع ہدایا، اس خدا کی جو پیروی کرے گا، اس آئین کو جو پیش نظر رکھے گا، نہ اسے خوف ہوگا نہ غمگین ہوگا۔ آج ہمیں خوف بھی ہے، آج ہمیں غم بھی ہے۔ ہم اخبارات پڑھتے ہیں، غم کا ایک سلسلہ نظر آتا ہے، فلاں جگہ پر 200 گھر مسلمانوں کے گرا دیے گئے اور غیروں کے گھروں کو چھوا تک نہیں گیا۔ فلاں مندر تک پہنچنے کے لیے جو راستہ بنایا جا رہا ہے، کاشی کے اندر، متھرا کے اندر، مدھیہ پردیش کے اندر، اندور کے اندر، مہاکال کا اتنا اکال ہو گیا کہ صاحب ہزاروں گھروں کو اور مسجدوں کو گرا کر کے راستہ صرف بنایا جا رہا ہے ان مندروں تک جانے کے لیے۔ یعنی بھگوان کا تصور انصاف کے ساتھ، بھگوان کا تصور حق دلانے کے ساتھ، بھگوان کا تصور معاشرے کو، سماج کو اٹھانے کے ساتھ، لیکن انہی بھگوان کے ناموں پر آج لوگوں کی حق تلفیاں کی جا رہی ہیں، زندگی کو اجیرن بنایا جا رہا ہے، ظلم و زیادتی کو روا رکھا جا رہا ہے، جبر و استبداد کو بڑھایا جا رہا ہے۔ آج یہ صورتحال ہے تو یقیناً خوف بھی آئے گا اور غم بھی آئے گا۔ لیکن ایک بات ضرور یاد رکھیے، قرآن پاک ان ساری چیزوں پر نگاہ رکھتا ہے اور ہر چیز کو بیان کرتا ہے۔ ہم صرف مرثیہ پڑھ لیں تو بات بنتی نہیں ہے، قرآن پاک ہمیں راہ دکھاتا ہے۔ لہذا قرآن پاک نے جبر و استبداد کی شکلیں بھی بیان فرما دی، قوم سمود کے تذکرے کے ساتھ، قوم ہود کے تذکرے کے ساتھ، قوم شعیب کے تذکرے کے ساتھ، قوم لوط کے تذکرے کے ساتھ، اور خود فرعون کے تذکرے کے ساتھ۔ جبر و استبداد کا کون سا ایسا پہلو تھا جو اس نے اختیار نہیں کیا؟ لیکن جبر ہے، صبر کے سامنے ڈھیر ہو جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے صبر کی تلقین کی اور صبر کرتے رہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جبر کو خاک میں ملا کر کے دم لیا، اور یہ کہا جب وہ ڈوب رہا تھا، جب اس نے کہا کہ میں ایمان لے آیا بنی اسرائیل کے رب پہ، تو اللہ نے کہا انت من المفسدین، فساد تو برپا کرنے والا تھا، فساد تو کائنات کے اندر برپا کرنے والا تھا۔ لہذا حق تلفی کرنے والے مفسدین ہیں، ظلم کرنے والے مفسدین ہیں،
ناانصافی کرنے والے مفسدین ہیں، چاہے وہ جس عہدے پر ہوں، جس مقام پہ ہوں، وہ مفسد ہے، اور مفسد کا انجام خاک و خون میں غلطہ ہونا بھی ہے، اور آگ اور خون کے ساتھ اس کو ڈبونا بھی ہے۔ یہ ساری چیزیں قرآن پاک پیش کرتا ہے۔ لہذا حضرت علامہ اقبال نے صحیح کہا کہ مصر بھی مٹ گیا، یونان بھی مٹ گیا، روما بھی مٹ گیا، لیکن ہم ہیں کہ ہمارا نام و نشان باقی ہے، اور یہ باقی رہے گا، یہ باقی رہے گا۔ علامہ اقبال نے جو بات کہی اپنے اس میں کہ اے آبرود گنگا، اے گنگا کے کنارے، تمہیں پتہ ہے کہ یہاں کارواں آیا، پہلا کارواں کس کا آیا؟ آریوں کا آیا۔ پہلا کارواں آیا آریوں کا آیا، دوسرا کارواں مسلمانوں کا آیا۔ اسی لیے علامہ سید ابو الحسن علی حسنی الندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، کئی جگہ پیام انسانیت کے جلسوں میں آپ نے کہا کہ اگر یہ بات ہے کہ ہم باہر سے آئے ہیں تو یہ آریے بھی باہر سے آئے ہیں، یہ ملک ان کا نہیں ہے، یہ تو آدیواسیوں کا ملک ہے۔ وہ ایران سے آئے تھے، لہذا پہلے وہ ایران جائیں، اور ایران کے تحت جو ممالک ہیں وہاں سے یہ منتقل ہوئے تھے، وہ پہلے آئے تھے، پہلے جائے، لہذا اس کے بعد پھر مسئلہ ہوگا کہ ہم آئے تھے ہم جائیں۔ لہذا یہ گنگا اس منظر کا بھی مشاہد، اور ہم نے اس میں وضو کیا ہے، ہم نے اس میں غسل کیا ہے، ہم نے اس سے آبپاشی کا نظام بنایا ہے، اور ہم اس کو اپنے لیے راحت کا سامان سمجھتے ہیں، اس سے محبت کرتے ہیں، ہم اسے گندا نہیں کر سکتے ہیں۔ لہذا اپنی گندگیوں کو دھو کر کے گنگا کے پاک پانی کو ہم ناپاک بنانا نہیں چاہتے ہیں، اور یہ ہمارا شیوا اور ریت روایت رہی ہے۔ یہ ملک ہمارا ہے، اس ملک کو ہمارے اسلاف نے خون دے کر کے سینچا ہے، اور یہ ملک ہمارا محتاج ہے اپنی بقا کے لیے، استحکام کے لیے، مضبوطی سے کے لیے، اور دنیا کے اندر چمکنے دمکنے کے لیے، اور نیک نام ہونے کے لیے، شہرت حاصل کرنے کے لیے ہمارا محتاج ہے۔ اور آج ان گئے گزرے زمانے میں بھی آج اس ملک کے اندر اگر نام ہے تو مولانا ابوالکلام آزاد جو وزیر تعلیم تھے، علمی کارواں جو کچھ چل رہا ہے ہندوستان کے اندر، بنیاد انہوں نے رکھی ہے۔ اور اگر آسمانی فضاؤں کے اندر ہمارے آج شورما جا رہے ہیں تو یہ فیضان ہے عبدالکلام کا، جنہوں نے جو ہے یہ چیز پیش کی ہے۔ تو ہم نے اس ملک کو تو دیا ہے، اس ملک کو نوازا ہے۔ تعمیرات کے فن کے اندر کون ہے جو مقابلہ کر سکے تاج محل کا، فتح پور سیکری کا، اور لال قلعے کا، اور اس طرح دوسرے آثار جو ہیں، کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ لہذا ہم اس ملک کے بقا کے لیے، استحکام کے لیے جد و جہد کرتے رہیں گے، اور ان مفسدین کے لیے ہم دعا بھی کریں گے۔ اس ملک کے تناظر میں اے اللہ، یہ تیرا ملک ہے، یہ تیری زمین ہے، یہ تیرا آسمان ہے، یہ تیری فضائیں ہیں، رب کریم تو ہی محافظ ہے۔ اور وہ کہتا بھی ہے کہ ہم نے ان سب کو اتارا ہے تو ہم اس کے محافظ ہیں، لہذا ہمیں اس پاک ذات کے حکموں پر چلنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ایک واقعہ صرف بیان کر دوں جس کا تذکرہ کیا ہے مفتی تقی عثمانی صاحب مجد اللہ العالی نے، وہ میں ذکر کرنا چاہتا ہوں، اس کے بعد میں اپنی بات ختم کروں گا۔ انہوں نے ذکر کیا ایک جگہ کہ میرے شیخ ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان کے کسی شہر میں آئے، اور اس زمانے میں وہاں پر تانگے چلتے تھے۔ تانگے اب بھی کبھی کبھی نظر آ جاتے ہیں، پہلے تو تانگے ہی تانگے چلتے تھے، چار باغ سے لے کر یہاں تک تانگے والے ہوتے تھے، اکے والے ہوتے تھے، کھڑکھڑے والے ہوتے تھے۔ تو تانگے پر بیٹھے اور جہاں جانا تھا تانگے والا لے کے چلا، تو تھوڑی دور کے بعد اس نے کہا کہ صاحب جلدی اتریے، جلدی اتریے، جلدی اتریے۔ انہوں نے کہا کہ بھائی کیوں اتر جائے، ابھی ہم پہنچے نہیں ہیں جہاں جانا ہے، تم اتار رہے ہو۔ اس نے کہا نہیں اتر جائیے، میں کہہ رہا ہوں بہت زبردست آندھی آنے والی ہے، جلدی اتر جائیے۔ انہوں نے کہا کہیں آندھی کا آتا پتہ نہیں ہے، تم کہہ رہے جلدی اتر جائیے، کہا نہیں جلدی اتر جائیے۔ اتنا اصرار کیا کہ انہوں نے لکھا ہے کہ میرے شیخ ڈاکٹر عبدالحی عارفی اتر گئے، اور ان کے رفقا اتر گئے، اور ایک بازو میں بڑا درخت تھا، اس کے زیر سایہ جا کے کھڑے ہو گئے۔
تو وہ چیخا، انہوں نے کہا جلدی وہاں سے ہٹیے، آندھی آ رہی ہے، اگر یہ درخت گرا تو آپ سب دب جائیں گے اس کے۔ کہتے ہیں کہ اس کے بعد واقعی آندھی کا سلسلہ شروع ہوا، اور اس قدر تیز و تند آندھی تھی کہ ہر چیز پتوں کی طرح اڑ رہی تھی۔ اس نے کہا کہ اگر بچنا ہے آپ لوگوں کو تو میدان میں جائیے اور وہاں پیٹ کے بل لیٹ جائیے، سر کو زمین پہ رکھیے، تو آندھی کے اس زیادتی سے بچ سکیں گے، آندھی کے اثر سے آپ محفوظ رہ سکیں گے۔ کہا ہم سب گئے اور باہر جا کر کے ہم لیٹ گئے زمین پر، سر کو زمین پہ رکھا، پیٹ کے بل لیٹ گئے، ہاتھ کو پھیلا دیا۔ بہت تیز آندھی، ہر چیز اڑ رہی تھی، شاخیں ٹوٹ رہی تھیں، درخت گر رہے تھے، ہم اسی طرح لیٹے رہے۔ آدھے گھنٹے کا یہ سما رہا۔ آندھی جب کم ہوئی، ہوا تیز تھی، کم ہوئی، تو اس نے کہا اب آپ لوگ اٹھیے۔ ہم لوگ اٹھے، ٹانگے پر بیٹھے اور جہاں جانا تھا وہاں۔ مفتی تقی عثمانی صاحب رحمۃ اللہ مجزی اللہ العالی نے کہا کہ میرے شیخ نے فرمایا کہ 3 سبق ہم نے اس واقعے سے لیے، 3 سبق۔ آندھی آئی، نمبر 1 یہ کہ زندگی کے سفر میں ہمارا کوئی رہنما ہونا چاہیے۔ زندگی کے سفر میں جس طرح اس سفر میں وہ رہنما ہمارا تھا، رہنما ہوگا تو وہ ہر چیز پہ نظر رکھے گا اور وہ وقت سے پہلے ہمیں آگاہ کرے گا، اور اس کی بات ہم مانیں گے تو ہم بہت سے مضر اثرات سے اپنے آپ کو بچا سکیں گے۔ تو ایک بات تو یہ ہمیں معلوم ہوئی کہ زندگی کے سفر میں ہمارا ایک رہنما ہونا چاہیے جس پر ہم اعتماد کریں۔ نمبر 2 یہ کہ کسی بڑے کے تجربے سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے۔ زندگی تجربات سے، مشاہدات سے معمور ہے، لہذا ان تجربات و مشاہدات جنہوں نے کیے ہیں ان کے تجربات و مشاہدات سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے۔ یہ بات اس سے معلوم ہوئی کہ اس نے کہا کہ اس درخت سے ہٹ جائیے، یہ ظاہری وسائط ہیں، ظاہری وسائط قابل اعتبار نہیں ہیں، ظاہری وسائط قابل اعتبار نہیں ہیں۔ تجربات و مشاہدات کی روشنی میں جو چیز کی جاتی ہے وہ فائدہ مند ہوا کرتی ہے۔ لہذا ہم نے اس تجربہ کار کی بات مان لی، وہاں آ کر کے لیٹ گئے۔ تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ آندھی اور طوفان و سائیکلون اگر آتا ہے تو بچنے کی سبیل صرف یہ ہے کہ ہم اپنے سر کو اس مالک کی زمین سے لگا دیں، اس کے حضور میں جھک جائیں۔ آندھی سے آندھی، سونامی سے سونامی، بڑی سے بڑی چیز آئے گی جو زندگی کو ختم کرنے کے در پہ ہوگی، لیکن ہمارا سر اگر اس مالک کے سامنے جھکا رہے گا تو انشاءاللہ ہم محفوظ رہیں گے، ہم محفوظ رہیں گے۔ لہذا اس سے واقعتاً ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ زندگی میں یہ سب چیزیں تو پیش آتی رہیں گی اور ہم ہی کو پیش آئیں گی، کسی اور کو نہیں پیش آئیں گی۔ ہم آپ سے صاف کہتے ہیں اسلام کو پیش آئے گا، مسلمانوں کو پیش آئے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسلام زندہ مذہب ہے، مسلمان زندہ قوم ہے۔ جتنے ادوار گزرے ہیں مسلمانوں کے ساتھ اور جتنے حالات آئے ہیں اسلام کے ساتھ، قرآن پاک کے ساتھ، شریعت اسلامیہ کے ساتھ، اگر دیگر قوموں کے ساتھ یہ پیش آتے، قومیں مٹ گئی ہوتی، ختم ہو گئی ہوتی، لیکن جتنا دبایا گیا اتنے ہی ابھرتے چلے گئے۔ اس ملک کے اندر اگر آپ غور کریں تو آج 75 سال کے اندر مسلمانوں پر کیسی کیسی آفتیں نہیں آئیں، کہاں ان کو نہیں اجاڑا گیا ہے۔ کیا میرٹھ کو ہم بھول جائیں گے؟ ملیانہ کو ہم فراموش کر سکیں گے؟ علی گڑھ کو ہم بھول جائیں گے؟ بنارس کو ہم بھول جائیں گے؟ مئو کو ہم بھول جائیں گے؟ دربھنگا کو ہم بھول جائیں گے؟ کبھی نہیں بھول سکتے ہیں، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ وہیں سے ہے تعمیر نو کی بشارت، وہیں سے ہے تعمیر نو کی بشارت جہاں شاخ گل کو قلم دیکھتے ہیں۔ ہم مٹنے والے نہیں ہیں، البتہ ہمارے ساتھ زیادتی کرنے والے مٹ جائیں گے، ہم تو ان کو بنانے والے ہیں، بنانے کے لیے آئے، لہذا جہاں گئے بنایا ہے اور اب بھی بنانے کا عزم رکھتے ہیں اور یہی کرتے رہیں گے۔ مٹانے والے مٹ کر کے رہیں گے، ان کا کہیں پر نام و نشان باقی نہیں رہے گا۔ جس طرح نمرود کا، فرعون کا، حامان کا، شداد کا
اور ایسی مسولینی کا، ہٹلر کا نام و نشان مٹ گیا، ان ظالموں کا بھی نام و نشان مٹ کر کے رہے گا۔ یہ پہلے ہی سے دم بریدہ ہیں، لہذا یہ کہاں تک پنپیں گے، یہ ختم ہو کر کے رہیں گے۔ لہذا آپ ساہس کے ساتھ، ہمت کے ساتھ، جرأت کے ساتھ، جسارت کے ساتھ، عزم کے ساتھ، ارادے کے ساتھ، قوت کے ساتھ، فتوت کے ساتھ آپ اپنے کام میں اللہ کے رسول کے اسوے کی روشنی میں، قرآن پاک کے فرمان کی روشنی میں آگے بڑھتے رہیں۔ اور یہ مظہر دارالعلوم ندوۃ العلماء یہی وہ جگہ ہے، اسی کے سرتاج رئیس العلماء علامہ سید سلیمان ندوی نے، آپ کو یاد ہوگا 1926 کے اندر جو جمعیت العلماء کا اجلاس کلکتے میں ہوا ہے، جس کی صدارت علامہ سید سلیمان ندوی کر رہے تھے، موتی لال نہرو نے جزوی آزادی کی بات پیش کی تھی انگریزوں کے حضور میں، جزوی آزادی کی۔ علامہ سید سلیمان ندوی نے وہاں پر اپنے خطبے میں اس کو نیگلیکٹ کرتے ہوئے 1926 کے اندر جمعیت العلماء کے پورے ملک کی پوری آزادی کا جو ہے کی دعوت دی تھی۔ یہ سب سے پہلی آواز تھی جو آپ کے اس ادارے کے ایک فرزند کے ذریعے سے آئی تھی۔ آپ اس کے امین ہیں، لہذا نہ ڈرنے کی ضرورت ہے۔ ان کی آواز نکلی اور اللہ نے آزادی دی، دیر ضرور لگتی ہے، اندھیر نہیں ہے لوگوں۔ لہذا اچھی قوت کے ساتھ، اچھے ارادے کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، اللہ پر یقین کے ساتھ جو بات کہی جاتی ہے وہ پوری ہو کر کے رہتی ہے۔ لہذا آپ دارالعلوم ندوۃ العلماء کے طلباء ہیں، یہاں استفادے کے لیے آئے ہیں، ہم سب ابنائے ندوہ ہیں۔ لہذا ندوے کی جو سوغات، ندوے کی جو دعوت، ندوے کا جو ایم، ندوے کا جو مقصد ہے، ندوہ جو معاشرے کو دینا چاہتا ہے، ندوہ جو سماج کو عطا کرنا چاہتا ہے، اس کے آپ امین ہیں۔ آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس کو لے کر کے آگے بڑھیں۔ لہذا ہمارے اکابر کبھی پیچھے نہیں ہٹے، دو بدو ہو کر کے بات انہوں نے کی، روبرو ہو کر کے ان سے گفتگو کی، منہ میں منہ ڈال کر کے گفتگو کی۔ لہذا آپ کو بھی یہ کرنا ہے، اس کے لیے علم کی ضرورت ہے، صلاحیت کی ضرورت ہے، وہ اپنے اندر پیدا کیجیے۔ بہرکیف یوم جمہوریہ پر ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ ہمارے درمیان بہت قریبی ہماری حکومت کے قمر الدین صاحب تشریف فرما ہیں، یہ بھی دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں کہ مدارس کے اندر کیا چیز دی جاتی ہے ملک کے تعلق سے، کیسا فہم، کیسی فراست بچوں کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو توفیق سے نوازے، اور یوم جمہوریہ کو اللہ ہم سب کے لیے، پوری حکومت کے لیے، ملک کے لیے بابرکت بنا دے، ہماری دعا ہے۔ اسی پر اکتفا کرتا ہوں، نہیں مشکل کوئی مشکل سوائے ایک مشکل کے، کہ گر شوق و جنوں سے دل تیرا سرشار ہو جائے۔ وآخر دعوانا